بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو تاسو قربا او کاشا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کنیکټ اف پاک سره. قدرمنو کتونکو په نن خبرونه کې مونږه احاطه کو انالیسس وکړو د افغانستان د طالبانو د حکومت د یو کال پوره کېدو څه ډیمانډز د افغانستان د خلکو څه مطالبې وي د انټرنیشنل کمیونټي د طالبانو نه، نو هغه دي څومره پوره کړي، څومره په دې کې کمې دي، څومره ګرے ایریاز دي، څومره گرین دي. بل د افغانستان د خلکو چې کم امیدونو نو پای باندې څومره طالبانو حکومت پورا رسیدلی دی. بل طالبانو چې کوم خپل لغې کوم گورننس دی نو هغه په یو کال کې د دې گورننس یا حکومت ولی هغه په کم ډګر ده، کم حد پورې دوی کامیاب شوي دي او هغه څومره دی کې کامیاب دي د عام خلکو اعتماد په خپل حکومت باندې په قایمولو. قدرمنو کتونکو موږ بزو کابل ته نیغ په نیغ بزو کابل کې سینیر صحافي او د ټي آر ټي ورلډ سره تعلق لرونکي علي مصطفی د هغې نه موږ د پروګرام آغاز کوو او هغوی چونکې دغلته کې موجود دی په ګراوند باندې، نو موږ به د هغوی نه په تازه ترین صورتحال باندې په یو کال کې چې کوم سفر شوی دی نو په دې باندې موږ د هغې نظر اخلو، د هغې نه موږ پوښتنه کوو چې په یو کال کې په ګراوند باندې څه شو، زمینی حقایق څه دي. علي مصطفی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام وقاص صاحب. بہت شکریہ بہت شکریہ. علی مصطفیٰ صاحب آپ 15 اگست 2021 کو بھی آپ کابل میں تھے. آپ نے پورے حالات دیکھ کے جو طالبان گورنمنٹ آئی اور جو دعوے کیے انہوں نے، جو وعدے کیے انہوں نے اسی ٹائم پہ، اور تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے اب افغانستان میں طالبان حکومت کا. تو اس 1 سال کے دوران آپ نے کیا دیکھا کہ افغانستان کی جو رجیم ہے یا انٹرم سیٹ اپ ہے، گورنمنٹ ہے، تو انہوں نے اب تک کون سے وعدے جو عوام کے ساتھ کیے تھے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے تھے تو وہ پورے کیے ہیں ابھی تک؟ بہت بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا. تو پہلے آپ کے ساتھ ہی تھا میں پچھلے سال یہاں پہ 15 اگست کے بعد، جب یہاں سے جو اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی وہ بھاگ گئی اور اس کے 2 ہفتے بعد امریکی افواج کے آخری جو عسکر تھے وہ بھی یہاں سے چلے گئے، روانہ ہو گئے. اور اگر میں آپ سے آنیسٹلی بات کروں تو جو وعدے تو دور کی بات، وعدے پورے کرنا تو دور کی بات، یہ تو وہ طالبان سیٹ اپ ہی نہیں ہے جو ہم نے پچھلے 11 مہینے پہلے دیکھا تھا. انفیکٹ اب یہ صورتحال ہے، پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی پکتیا اور کندہار، کوئٹہ شورا اور اکوڑا خٹک کے درمیان ٹینشن. اصلیت اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا رابطہ تھا یا انٹروڈکشن تھی پچھلے سال، وہ لوگ اب اقتدار میں یا طاقت کی پوزیشن میں نہیں ہے as far as the طالبان موومنٹ is concerned. ہاں حقانی برادران اور وہ سب ابھی بھی کابل میں موجود ہیں. انٹیریئر منسٹری اب فی الحال سراج الدین حقانی صاحب کے پاس ہے. جو جی ڈی آئی ہے ان کی انٹیلیجنس سروس وہ بھی حقانیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن حقانی کابل تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. اور 1 ہفتے 10 دن پہلے جو حملہ ہوا یہاں پہ کابل کے اندر امریکی، جس میں ایمن الظواہری صاحب وفات پا گئے، تو اس سے حقانیوں کو بہت دھچکا پڑا ہے ود ان دا طالبان موومنٹ. انفیکٹ کچھ دن بعد دوحہ کے اندر امریکی طالبان مذاکرات دوبارہ جاری ہونے والے ہیں. ہماری سورسز اور اطلاعات کے مطابق ان مذاکرات میں امریکیوں نے طالبان لیڈرشپ کو ایک خط بھیجا ہے قطریوں کے تھرو، جس کے اندر واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ جی حقانی برادران یا حقانی گروپ سے کوئی بھی ان مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا، انوائٹڈ نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جی حقانی جو برادران تھے، خلیفہ سراج الدین حقانی اور ان کا جو گروپ تھا وہ بیک فٹ پہ آ گیا ہے as far as the bigger movement is concerned. لیکن صرف وہ ہی نہیں، ایک اور بات میں سے واضح کر دوں، یہ ایشو اب حقانی اور کندہاریوں اور ہیلمندیوں کے درمیان نہیں رہا. دونوں گروپس کے اندر، کندھاری اور پکتیا فیکشن کے اندر ماڈریٹس اور ایکسٹریمسٹ موجود ہیں، مگر اب یہ لگ رہا ہے کہ جو آئیڈیولوجیکل اور دینی جو نقطہ نظر سے آگے جو اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں ان کا پلہ بھاری ہے. سراج الدین حقانی صاحب سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، لیکن ملا برادر بھی سائیڈ لائن ہو چکے ہیں. اور ملا یعقوب جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑے ہی ایک پاورفل فگر ہے طالبان موومنٹ کے اندر، یہ بات اب نظر آ رہی ہے کہ یہ سب لیڈر نامنل لیڈرز ہیں اور اصلی حقیقی لیڈر جو ہیں ان کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے ملا ہیبت اللہ اخندزادے کے پاس. تو سچویشن یہ ہے کہ
جو دینی آئیڈیولوجیکل اور ریلیجسلی انکلائنڈ لیڈرز تھے جن کا پریگمیٹزم یا براڈ بیس ویژن اتنا نہیں تھا, جو چاہتے ہیں کہ گرلز ایجوکیشن, لڑکیوں کی تعلیم یا مور رائٹس ان کو نہ دی جائیں, ان کا پلہ بھاری ہے. ان کے پیچھے امریکی سپورٹ بھی ہے, یہ ایمن الظواہری ہٹ کے بعد, اور قطر کی سپورٹ بھی موجود ہے. اچھا, یہ تو آپ نے جو بات بتائی ہے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ جو 15 اگست کے بعد افغانستان میں لیڈرشپ تھی طالبان کی, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپلیس کی گئی ہے دوسرے لوگوں سے. آپ نے ہیبت اللہ خنزادہ کے حوالے سے ریپلیس نہیں کی گئی. واضح طور پہ تو وہی لوگ موجود ہیں, لیکن طاقت کس کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. اچھا, یہ ہیبت اللہ خنزادہ صاحب کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں بھی کابل میں جو جرقہ ہوا تھا تو انہوں نے وہاں پہ بھی ایک تقریر کی تھی. کل بھی کندہار میں ایک شورا ہوا ہے طالبان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جس طرح طالبان 1.0 کا دور تھا اور اس کو یہ جو ابھی جو موجودہ ٹینور ہے یا جو دور ہے اس کو طالبان 2.0 کہا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بلکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ماڈریٹ شکل ہے طالبان کی, چینج ان میں آئی ہے اور یہ ان میں برداشت بھی ہے اور یہ دنیا کے ساتھ چلنے کو تیار بھی ہیں. لیکن آپ کی جو وہاں پہ آبزرویشنز ہیں تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دوبارہ جو کور ان کے جو کٹر مذہبی لوگ ہیں یا جو ریلیجیس گروپ ہے وہ دوبارہ ایک طاقت میں ہے. تو یعنی اس صورتحال میں آپ کے خیال میں طالبان کے لیے آگے مشکلات بڑھے گی یا ان کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں گے؟ بالکل مشکلات بڑھیں گی, نہ صرف ایک گروپ کے لیے بٹ سب گروپس کے لیے. اور آپ کی بات بالکل واضح ہے. ایک بات کا آپ اپنا دھیان ضرور دیں وقاص صاحب, ہم جو ایکسٹریمسٹ کی بات کرتے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی جو حقانی نیٹ ورک ہے یہ القاعدہ کو پناہ دے رہا ہے اور یہ ٹیررسٹ ہے, وہ بات ایک حد تک اس میں شاید ایک کوئی دم بھی ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقانی فیکشن جو ہے اس کے اندر کچھ لیڈر جو ہیں وہ ویمنز ایجوکیشن نہیں چاہتے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انس حقانی, ان کے بھائی اور ایسے کچھ لیڈر ہیں حقانی گروپ کے اندر, اور دوسری طرف کندھار کے اندر ملا یعقوب, ملا برادر, یہ سب لوگ عورتوں کے حقوق کو آگے واضح کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس فی الحال طاقت موجود نہیں ہے. طاقت ان لوگوں کے پاس ہے جو آئیڈیولوجیکلی ڈریون ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ 1996 سے 2001 کے درمیان جو طالبان حکومت تھی وہ ایک بڑی ہی کامیاب حکومت تھی کیونکہ وہ دین کو فالو کر رہی تھی. اور میں آپ سے ایک اندر کی بات بھی شیئر کروں, میری کئی طالبان لیڈر سے ملاقات ہوئی, دوسری طرف میری حکمت یار صاحب سے ملاقات ہوئی, ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات ہوئی اور چند اور لیڈران سے ملاقات ہوئی. طالبان لیڈرز نے مجھے آف دا ریکارڈ بتایا کہ دیکھیں علی صاحب, سب باتیں اپنی جگہ پہ واضح, صحیح, افغانستان, عورتوں کے حقوق اینڈ سو آن سو فورتھ, لیکن اگر, اور یہ سب یہ جو طالب لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں چوز کرنا پڑا افغانستان اور اسلام کے درمیان تو وہ کوئی چوائس نہیں ہے, ہم ہمیشہ اسلام کو ترجیح دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے لیے افغانستان ایک سیکنڈری پرائیورٹی ہے, اتنی بڑی پرائیورٹی بھی نہیں ان لوگوں کے لیے جو اب اقتدار میں ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, دینی انڈرسٹینڈنگ, اسپیشلی اس سچویشن میں جہاں پہ داعش خراسان بہت حملے کر رہا ہے, کمپیٹ کر رہا ہے اس دینی بنیاد کے اوپر طالبان کے ساتھ, تو جتنا داعش آگے اپنے آپ کو پش کرنے کی کوشش کرے گا اتنے ہی اسٹرکٹ اور آئیڈیولوجیکل طالبان کی لیڈرشپ زیادہ کنٹرول کرے گی موومنٹ کو. اچھا, تو یہ جو ہیبت اللہ خنزادہ صاحب جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ابھی تک تو منظر عام پر نہیں آئے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کابل جرگہ میں بھی اسپیچ کی تھی اور جو کندہار میں کل شورا کا اجلاس ہوئے وہاں پہ بھی انہوں نے اسپیچ کی تھی, اگرچہ ان کی تصویر یا ویڈیو شکل ان کی کسی نے نہیں دیکھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہیں یا حقانی برادران ہیں ان کو مذاکرات سے الگ رکھے, لیکن دوسری طرف جو مذاکرات امریکہ کر رہا ہے ہیبت اللہ خنزادہ گروپ کے ساتھ, تو ہیبت اللہ خنزادہ صاحب کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اور بھی مزید سخگیر گروپ ہیبت اللہ خنزادہ صاحب کا ہے. اور انہوں نے جو کابل میں اسپیچ کی تھی جرگہ میں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ یا پوری دنیا ایٹم بم بھی مارے ہمیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, جو ہماری شریعہ لاء ہے یا اسلامی جو قوانین ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیررزم کے حوالے سے یا جو القاعدہ ایمن الزواہری کے حوالے سے حقانی برادران پہ تھوڑا سا پریشر ہے, تھوڑا سا ایشوز ہے, لیکن اگر دوسری جانب ہم دیکھیں ہیبت اللہ گروپ یا جو دوسرے جو ملا یعقوب وغیرہ ہیں وہ تو اور بھی مزید ہم اگر دیکھیں تو وہ مزید سختگیر ہیں, وہ بالکل لچک ان میں نہیں ہے. تو امریکہ کے لیے یہ مشکل سودا نہیں ہوگا؟ بالکل مشکل ہوگا, اسپیشلی کیونکہ امریکہ نے جو اپنی پالیسی ہے طالبان کو لے کر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. آپ کی بات واضح ہے کہ امریکہ کے بڑے اختلافات ہیں حقانی گروپ کے ساتھ اسپیسیفکلی, اور اسپیشلی ظواہری صاحب کے مارنے کے بعد تو وہ اور بھی یعنی خلاف ہو گئے ہیں حقانی گروپ کے. لیکن اس کے اندر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, حقانی گروپ کے اوپر لیبل ضرور لگا ہے دہشت گردی کا, لیکن وہ بہت پریگمیٹک ہے, زیادہ پریگمیٹک ہیں نسبتاً کندہاری اور ہیلمند گروپ کے اندر سے جو بہت ہی آئیڈیولوجیکلی ڈریون ہے. لیکن اس کے اندر ایک بہت ایک فائن لائن ہے جس کو امریکہ بھی دیکھ رہا ہے اور طالبان موومنٹ بھی دیکھ رہی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ایکسٹریم ہیں یا آئیڈیولوجیکلی ڈریون ہیں, واضح کتنے ہیں آپ. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو حقانی برادران ہیں اور ان کی جو فیملی ہے وہ بہت واضح طور پر امریکہ کے خلاف اور جو پریویس افغان حکومت تھی اس کے خلاف خودکش حملے بھی کر رہے تھے, اٹیکس بھی کرا رہے تھے. تو ان کے اوپر ایک چھاپ, ایک مہر لگ گیا, ایک لیبل لگ گیا کہ یہ تو دہشت گرد ہے, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ سب سے پریگمیٹک گروپ ہے کہ اگر آپ نے کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے, کیونکہ اس کے آئیڈیاز بھی اڈیپٹ کرتے ہیں, اسیمیلیٹ کرتے ہیں, چینج کرتے رہے ہیں. دوسری طرف جو ہیبت اللہ خنزادہ صاحب اور ان کی کلیک ہے کندہار میں, وہ یقین رکھتے ہیں کہ چیزیں بہت ہی آرام سے چلنی چاہیے, کہ ان کی فتح قرآن اور اللہ نے اور کیا کہتے ہیں وہ یقینی کی ہوئی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اتنے تشدد کے باوجود, اتنی مشکلات کے باوجود طالبان فتح کے ساتھ نکلا 20 سال بعد امریکہ سے جنگ کرنے کے بعد. اس سے پہلے جو 20 سال کی جنگ تھی سوویت یونین کے ساتھ اور اس کی پراکسیز کے ساتھ اور خانہ جنگی, اس کے اندر بھی طالبان فتح کے ساتھ نکلا. تو یہ ایک فالس سینس آف سیکیورٹی ہے, مگر کیونکہ وہ لوگ اتنے واضح نہیں ہیں, ان کے بارے میں اتنا معلومات نہیں ہے, تو شاید یہ امریکیوں کی طرف سے یہ ایک چیز ہے کہ جی ہم تو ان کو زیادہ جانتے نہیں ہیں, یہ انہوں نے اپنی طریقے سے واضح خودکش حملے بھی اپنا وہ نہیں کیے اور یہ سب کچھ, تو یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں. اور یہ چیز ہو رہی ہے ود دی انسسٹنس آف دا قطریز, جو ابھی بھی امید رکھے ہوئے ہیں کہ جی امریکہ کی کوٹ ٹیلز کے اوپر وہ افغانستان کو اور جو ڈفرنٹ فیکشنز ہیں اس میں اپنا فیکشن آگے کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں سچویشن کو. جی گرانو کتن کو منگا یہ غلشان دماغلو قدرمنو کتن کو ستاسو پر خدمت کے دمین پاس یوزل بیا حاضر یوں. اچھا, آپ کی باتوں سے آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ اب یہ بالکل ویزیبل ہے کہ افغانستان میں کندہاری گروپ یا اگر ہم کہیں کہ ہیبت اللہ گروپ اور حقانی وغیرہ اس طرح جو مختلف فیکشنز تھے, تو کیا یہ عام عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کہ گروپ بندی مزید واضح ہو گئی ہے جو دراڑیں پڑ گئی ہے, اور اس کا خطرہ کیا ہوگا؟ جی ایک بات کو میں واضح کر دوں, آپ نے جو کہی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کندہاری گروپ طاقت میں آ گیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بوتھ کندہاری گروپ اور حقانی گروپ میں جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, کندہاری گروپ کے اندر وہ زیادہ ہیں دینی آئیڈیولوجیکلی ڈریون, وہ طاقت میں آ گئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے, جو پریگمیٹک یا وہ جو اپنا لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ جی حکومت کرنے کے لیے ہمیں کمپرومائز کرنی ہوگی یا انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آنی ہوگی یا ہمیں عورتوں کو زیادہ حقوق دینے ہوں گے, لڑکیوں کو تعلیم دینی ہوگی, وہ اب بیک فوٹ پہ جا چکے ہیں. اور جو لوگ جو کہتے ہیں جی قرآن اور اللہ اور اسلام یہ ہماری گائیڈ لائنز ہیں اور ہم ان کو جس طریقے سے سمجھتے ہیں وہی نظام ہوگا, وہ لوگ اقتدار میں یا اکثریت میں یا زیادہ طاقت میں آ گئے ہیں. تو یہ اب حقانی اور پکتیا یا کندہار یا ہیلمند کے درمیان نہیں ہے, یہ چیز آ گئی ہے اب آئیڈیولوجیکل اور پریگمیٹک طالبان کے درمیان, جس میں آئیڈیولوجیکل طالبان زیادہ مضبوط ہیں اور ان کا بیس جو ہے, سپورٹ جو ہے وہ ہیبت اللہ خنزادہ صاحب کی طرف سے آ رہا ہے, ان کے گروہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور دوسری طرف جو ملا برادر جو ہم واضح طور پہ دیکھ رہے تھے, عباس تانکزئی اور ملا برادر اور حقانی اور یہ اور ملا یعقوب, وہ بیک فٹ پہ آ گئے.
صحیح, یعنی فلٹریشن ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں گروپوں سے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ, اور جو فینیٹکس تھے یا ایکسٹریمسٹ تھے اور جو دوسرے ماڈریٹ تھے تو دوسرے, دونوں گروپوں سے وہ فلٹر ہو کے آ گئے ہیں. یہ وجہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا فنیٹک, آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو حق پرست ہم اس کو سختگیر کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے سختگیر ہیں. جی بالکل, ایکسٹریمسٹ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو, یعنی جو سختگیر ہے. آپ کی انٹرپریٹیشن کے اوپر, مگر ان لوگوں کے لیے وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے وہ حق کے راستے پہ ہیں, اللہ کے راستے پہ ہیں, اور وہ اللہ اور قرآن میں یقین رکھتے ہیں. بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو گروپ تھے پہلے مختلف لوکیلٹیز کے تھے, پکتیا, پکتیکا, اس طرح کندہار وغیرہ, اس طرح حقانیز, اب ان گروپوں کے اندر جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جو تھوڑے سے زیادہ ماڈریٹ تھے یا اعتدال پسند تھے تو ایک سائڈ پہ آ گئے دونوں گروپوں سے, اور جو ان میں سے تھوڑے سخت دریز تھے جو ان کے سخت گیر موقف رکھتے تھے وہ دوسرے سائڈ پہ آ گئے. وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ داعش کا خوف ہے وہاں پہ, کیونکہ داعش بروٹ فورس کے ساتھ آ رہی ہے, بہت زیادہ بروٹل ہے, اور وہ بہت سخت اسلامک لاس امپلیمنٹ کرنے پر وہ زور دے رہی ہے, اور اس کے لیے وہ پروپیگیشن بھی کر رہی ہے. ان کا جو میڈیا کمپین ہے وہ بھی اسی حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ بائیفرکیشن ہوئی ہے, فلٹریشن ہوئی ہے, تو یہ داعش کے تھریٹ اور خوف کی وجہ سے ہے؟ نہیں, میرے خیال سے داعش کے خوف کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہے. میرے خیال سے یہ چیز ہمیشہ سے موجود تھی, لیکن جو لوگ سامنے رکھے گئے وہ ایسے تھے جو زیادہ ایکسیپٹیبل یا کنزیومیبل ہوں ویسٹرن اور ان کے بیکرز کو, اسپیشلی جب یہ ڈیلز چل رہی تھی. اور اس کے اندر ایک اینیکڈوٹ ہے جو مجھے ایک پتہ لگا, اس کا پچھلے کچھ دنوں میں اپنی سورس ریویل نہیں کروں گا, لیکن 2018 میں اپیرنٹلی یہ ایک ڈیل ہونے والی تھی پاکستان, طالبان, افغانستان کی جو حکومت تھی اشرف غنی صاحب کی, اور امریکیوں کے درمیان. مگر اس وقت 2018 کے سیکنڈ ہاف میں ملا منصور کو ڈرون حملے میں بلوچستان میں مار دیا گیا, اس کی امریکی ڈرون کے اندر. تو وہ انٹرلوکیوٹر تھے ملا منصور جو یہ چیز تھرو کرا رہے تھے. ان کے مرنے کے بعد یہ پورا پروسیس ڈیریل ہو گیا. انفیکٹ مرنے سے ان کو مارنے سے کچھ دن پہلے ڈرون حملے میں پاکستان تیاری کر رہا تھا ایک بڑی اناؤنسمنٹ کی, لیکن ان کے قتل کے بعد وہ سب پورا جو مرحلہ تھا وہ رد ہو گیا. لیکن ودن اے ویک ٹو 10 days یہ خبر آئی کہ جی ایک طالبان کے اندر ایک نئے امیر المومنین کے اوپر کنسنسس ہو گیا ہے, اجتماع ہو گیا ہے شورا کے اندر, اور وہ تھے ہیبت اللہ اخنزادے. یہ 2018 کی بات ہے. یو ایس طالبان ڈیل ہوئی 2020 میں, طالبان واپس آئے پچھلے سال 2021 میں. تو یہ چیز 2021 سے آگے نہیں شروع ہوئی, یہ چیز تو 2018 سے واضح تھی کہ طالبان کے جو انٹرنل سٹرکچرز ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں اور اتنے وہ سبسروینٹ ہیں اس آئیڈیا کے اوپر کہ انہوں نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ملا اخنزادہ کے اوپر کمپلیٹ اگریمنٹ کی, اور اس کے بعد یہ نظام یا یہ جو راستہ تھا ٹورڈز مذاکرات اور پھر ایونچولی ڈیل 2020 فروری میں وہ چیز واضح ہوئی. اچھا صحیح. ویمن رائٹس کے حوالے سے یا جو گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے وہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں, اور جو سول سوسائٹی ہے افغانستان کی وہ اس حوالے سے آواز بھی اٹھا رہی ہے. دوسری جانب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے افغان گورنمنٹ سے کہ ان دونوں ایشوز کو لائٹ نہ لیں, ان کو سیریس لے, سکولز بھی کھولیں اور ویمن رائٹس کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں وہ بھی دور کریں. تو آپ نے کیا دیکھا ایک سال میں کیا بچیوں کے سکول جو ابھی بند ہے کیا وہ مستقبل قریب میں آزاد ہو جائیں گے, کھل جائیں گے؟ اور اس کے علاوہ جو ویمن جابز یا ان کی ایجوکیشن ہے, ان کے رائٹس ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں کہ وہ کب تک انٹیکٹ ہو جائیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں, ایک بہت مختصر طور پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے داعش خراسان کا پچھلی بار ذکر کیا تھا. میری اطلاعات کے مطابق یہ جو ڈویژن ود ان دا طالبان ہے, بعض اوقات یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو حادثے یا لیڈرشپ یا اٹیکس ہو رہے ہیں وہ شاید خانہ جنگی کا باعث بھی ہوں, اور داعش خراسان کے اوپر یہ چیز ڈالی جائے اور وہ پھر آگے اس کو ایکسیپٹ کریں یا قبول کریں. تو یہ ایک بڑا ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے, آئی تھنک مینشن کرنا ضروری تھا. دوسری طرف آپ نے عورتوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کی. پرائیویٹ یونیورسٹیز ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں لڑکیوں کے لیے, لیکن
فرام دا گریڈ 6 ٹو گریڈ 12 جو پرائمری ایجوکیشن ہے لڑکیوں کی, اگر وہ چین ٹوٹ جائے تو 1 یا 2 سال بعد لڑکیاں یونیورسٹیز کے لیے اپلائی اور انرول نہیں کر سکتی. پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں, ان میں انرولمنٹ بالکل نہیں ہے. عورتیں آپ کو واضح طور پہ سڑکوں پہ نظر آتی ہیں, وہ اپنے فیس بھی نہیں کور کر رہی, طالبان بھی سائڈ پہ پھر رہے ہیں, لیکن ان دا پروفیشنل ورک پلیس ان کے لیے فی الحال بہت ہی محدود جگہیں ہیں. ایسا نہیں کہ عورتیں آپ کو دفاتر میں کام کرتی ہوئی بیہائنڈ ڈیسک نہیں ملیں گی. آریانہ ایئر لائنز جو آپ کی افغانستان کی نیشنل ایئر لائنز ہے, ان کے دفاتر میں بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو تنخواہ مل رہی ہے طالبان کی طرف سے. دوسری طرف پولیس کے اندر, پولیس فورس جو ہے ان کے اندر بھی خواتین موجود ہیں. انفیکٹ کچھ دن پہلے ایک بہت ہی تمغہ دیا گیا شہادت کے طور, یعنی شہادت کے بعد ایک خاتون تھی یہاں پہ پولیس افسر, ان کو انسپیکٹر کے لیول کے اوپر بھی کیا گیا, پریز بھی کی گئی. حقانی جو سراج الدین حقانی صاحب ہیں جو انٹیریئر منسٹر انٹرم. تو یہ چیزیں یعنی اٹس ناٹ بلیک اینڈ وائٹ, بہت ساری چیزیں گرے میں بھی ہیں, اور یہ چیز جو گرے میں ہے اس کا یہ کتنی بڑی ہے, اس کے اندر کتنا سکوپ ہے, اٹ آل ڈیپینڈز آن کہ یہ پلہ اگلے سال کس طرف یا کس دشا میں جاتا ہے. اگر بینکس کھلتے ہیں یا اگر یہ طالبان اگری کرتے ہیں کہ جی ہم انکلوسیو سیٹ اپ کے لیے تیار ہیں, تو شاید بینکنگ سسٹم میں تھوڑی ایز آئے, شاید عورتوں کی ایجوکیشن میں تھوڑی ایز آئے. مگر یہ سب چیزیں ٹائڈ ان ہیں کہ کیا طالبان کنسنسس اور انکلوسیوٹی کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. فی الحال وہ تیار نہیں ہے, فی الحال وہ اپنا ٹائم لے رہے ہیں, جو ان کی لیڈرشپ جو اپنا ٹائم لے رہی ہے, لیکن پریشر بڑھ رہا ہے, ٹائم جا رہا ہے, اور آگے کیا ہوگا یہ صرف خدا ہی جانتا ہے. بالکل, آپ نے بہت اچھی طرح اس پوائنٹ کو آپ نے ایکسپلین کیا. انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے جسے وہاں پہ ہمہ شمول حکومت کہتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کی تو یہ ڈیمانڈ ہے. وہاں پہ افغانستان میں جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کو حکومت میں یا اس سسٹم میں ان کو حصہ دیا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ کب تک ممکن ہو سکے گا کہ وہاں پہ ایک مشارکتی حکومت یا انکلوسیو گورنمنٹ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ عملی شکل وہ اختیار کر لے؟ آپ کے خیال میں کوئی آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں موجودہ افغانستان میں؟ وقاص صاحب, یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب یہ پتہ لگے کہ طالبان کو فی الحال کون سی قوت چلا رہی ہے, کون سا گروپ ہے جس کے لیڈر آپ نے ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کا نام لیا. ان کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا یا ان کی کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے. ایک تصویر ہے ان کی جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہیں, اور بڑے لوگ ملے بھی ہیں ان سے یہاں پہ, مگر واضح طور پہ ان کی کوئی پبلک پکچر یا تصویر نہیں آئی. ان کا انر گروپ کیا ہے اس کا ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں. ہاں, واضح طور پہ آپ کے انٹرم ڈیفینس منسٹر ملا یعقوب ہیں, مجاہد جو ملا عمر کے بیٹے ہیں, لیکن اس سرکل کے اندر یہ بیٹے باپ سے بیٹے کے اوپر یقین نہیں کرتے, کیونکہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے اندر یقین ٹو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے شورا, اجتماع, اور یہ چیز ان کو بالکل ناپسند ہے کہ باپ سے بیٹے کی طرف طاقت جائے اور بیٹے سے پھر آگے طاقت جائے. تو یہ بالکل چیزیں خلاف ہیں. ہاں, یہ آگے انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو دنیا جن کو دیکھ رہی ہے کہ جی ملا عمر صاحب کے بیٹے بھی ہیں وہاں پہ ویزیبل ایکٹنگ ڈیفینس منسٹر. ہاں جی, سراج الدین حقانی جو لیجنڈری جلال الدین حقانی صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور برادر صاحب بھی ہیں جو بڑا عرصہ جنہوں نے پاکستانی قیدی کے اندر گزارا, ان کی ریلیز کے بعد یہ مرحلہ دوبارہ شروع ہوا. عباس تانک صحیح صاحب ہیں, سہیل شاہین صاحب ہیں, مگر یہ جو لیڈرشپ ہے یہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے. یہ بات واضح ہے. فرسٹ یا پرائمری ٹیئر لیڈرشپ کیا ہے, یہ چیز جب تک واضح نہیں ہوگی, جب تک نہیں پتہ لگے گا کہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ, تو آپ کیا بات کریں گے. وعدے اپنی جگہ پہ, وعدے اگر اپنا سیکنڈ یا تھرڈ کمانڈ دے رہا ہے اس کے کوئی معنی نہیں. جب تک اوپر والا آپ کو کچھ نہیں کہے گا یا یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون ہے اوپر, تو آپ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں, دے آر میننگ لیس. صحیح. یہ مزاحمت کے حوالے سے جو ریزسٹنس وہاں سے ہم گزشتہ 1 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ پنشیر میں یا جو اندراب ویلی ہے پروان کپیسا کے اطراف میں, وہاں سے ریزسٹنس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہے. گزشتہ چند دنوں میں NRF نے ایک تصویر بھی پبلش کی تھی سوشل میڈیا پہ, جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 40 کے قریب انہوں نے طالبان کو پکڑا ہے, گرفتار کیا ہے, ان سے اسلحہ وغیرہ چھینا ہے.
تو مزاحمت کے حوالے سے آپ کابل میں موجود ہیں, وہاں پہ عام لوگوں جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں آتی ہیں وہاں پہ زمینی حقائق کیا ہے مزاحمت کے حوالے سے, اور کیا عام افغان مزاحمت جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. واضح طور پہ تو این آر ایف کا کوئی اتنا یہاں پہ نہ بیکنگ ہے نہ سپورٹ ہے. ہاں, لوگ طالبان حکومت سے ناراض ضرور ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اپنا 1 سال آپ کے پاس تھا, آپ اس کے اندر ہماری زندگی تھوڑی بہتر کرنے کی کوشش کرتے, اگر آپ کو تھوڑی کمپرومائز بھی کرنی تھی پیسے باہر سے لینے کے لیے تو ہمارے لیے کر لیتے, مگر آپ نے وہ نہیں کی, وہ ایک لاسٹ اپرچونٹی تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑا خطرہ طالبان موومنٹ کو باہر سے نہیں ہے, سب سے بڑا خطرہ طالبان موومنٹ کو اندر سے ہے. جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک انسان یا ایک اپنا ان کا جو شیخ ہے وہ کہتا ہے کہ جی عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے, لڑکیوں کو اسکول میں ڈالو, تو جو دوسری مخالف پارٹی ہے جو جنگ لڑ رہی ہے 20 سال سے زیادہ, کیا اس کے لیے آسان ہے اس چیز کو ہٹانا؟ بعض اوقات آسان بھی ہو سکتا ہے. تو جب تک یہ انر ڈائنامک, یہ انر کنٹینشن طالبان ڈیل نہیں کریں گے تو باہر اتنا پریشر نہیں, کیونکہ این آر ایف کے پاس فنڈنگ باہر سے نہیں آ رہی فی الحال اتنی زیادہ, کوئی بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے. ایک میجر لیڈر ہے جس سے طالبان کے دل میں ابھی بھی خوف ہے, ان کا نام ہے حامد کارزائی صاحب, لیکن وہ بھی بند پڑے ہیں. صحیح ہے, عبداللہ صاحب کی کنسٹیچوئنسی لڑ رہی ہے جنگ, یعنی وہ تو نکل چکی ہے یہاں سے. حکمت یار صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی پوزیشن میں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی طالبان تو ہمارے بچے ہیں, شروعات تو ہم سے ہی ہوئی تھی حزب اسلامی سے, اور ہمارے بچوں نے پھر سب چیزوں کو مکمل کیا. تو وہ ان کی امید یہ ہے کہ جی جس طرح یہ موومنٹ میچور ہوگی, گرو ہوگی, تو حزب اسلامی کے لیے بھی شاید ایک راستہ نکلے, کیونکہ وہ بلیو رکھتے ہیں پشتون اور اسلام کے اندر سملر ان کی آئیڈیولوجیکل روٹنگز ہیں. تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن اس کا بظاہر طور پہ باہر سے کوئی امپیکٹ اتنا شاید نہ آئے. انفیکٹ جو ڈٹرمن چیز کرے گی وہ ہوگی اندرونی کیا حالات ہیں طالبان کی. صحیح. اچھا, آخری کوشچن ہے آپ سے علی مصطفیٰ صاحب, انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ بھی کنسرن ہے کہ افغانستان میں مختلف انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, القاعدہ کی شکل میں یا ISIS کی شکل میں یا TTP کے حوالے سے بھی, اس کے علاوہ بھی کچھ گروپس ہیں یا کچھ لوگ ہیں, تو ان کا مستقبل کیا ہے افغانستان میں, طالبان کے افغانستان میں؟ اور اگر یہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں یہ لوگ, تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے ہوگا, وہ کیا کرے گی؟ یعنی ان حالات میں طالبان نو ڈاؤٹ وہاں پہ ایک ریالٹی ہے, انہوں نے پورے ملک پر قبضہ کیا ہے, تو یہ سچویشن آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے, اور جو ابھی انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح سمجھ جا رہی ہے؟ میرے خیال سے اس سوال کا جواب بھی پہلے آپ کا جو سوال تھا اس سے جا کے لگتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں. آپ نے ایتم کا نام لیا جو چائنا کے اندر ویگر دہشت گردی کے اندر انوالوڈ ہے چائنیز حکومت کے خلاف. آپ نے TTP کا نام لیا جو پاکستان کے اندر انوالوڈ ہے. جب تک یہ واضح نہیں ہوگا کہ طالبان موومنٹ اندر سے کس ڈائریکشن کو لیتی ہے, اگر اسی ڈائریکشن پہ چلتی رہی تو TTP اور ایتم کا کچھ نہیں ہوگا, ان کو یہاں پہ پناہ ملتی رہے گی. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس بہت ہو گیا, ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, جو ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر انہوں نے سگنل دیا چینج کا تو وہ ایک کمزوری ہے ان کے لیے, تبدیلی کمزوری ہے. کیونکہ اگر آپ نے اللہ اور رسول اور حدیث اور قرآن کے اوپر یقین کر لیا تو کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر اسی ڈائریکشن میں آپ چلتے رہے تو پھر ایونچولی چائنا بھی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, پاکستان بھی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, مگر آپ کو اس بات میں یقین ہے. اور یہ بات دوبارہ جاتی ہے ایک قصہ اپنا پرنس ترکی جو سعودی انٹیلیجنس چیف تھے 2001 کے اندر, انہوں نے کہا کہ جی اپنا 9/11 کے بعد وہ کندہار میں لینڈ ہوئے اور وہ ملنے گئے ملا محمد عمر سے. اور جب انہیں ملاقات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ملا عمر, آپ امیر المومنین ہیں طالبان کے, آپ پلیز اسامہ بن لادن کو میرے حوالے کر دیں اور میں انہیں لے کے واپس چلا جاؤں گا سعودی عربیہ. یہ کہنا ہی تھا کہ ترکی صاحب بتاتے ہیں, پرنس ترکی, کہ ملا عمر کا جو شکل تھی وہ لال ہو گئی, ان کی داڑھی کالی تھی, ان کی شکل لال ہو گئی, اور ان کی آنکھوں میں ایک جنون سا آ گیا جو ترکی صاحب بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ اس جگہ سے نکلے
और कुछ देर बाद वो आए और वो पानी में बिल्कुल भीगे हुए थे। तो तुर्की साहब ने उनसे पूछा क्या हुआ आपको, तो उन्होंने कहा, मुल्ला उमर ने उनसे कहा कि जी आपने जो मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी, अगर ये कोई और होता तो मैं उसका उसी वक्त कत्ल कर देता। मैं इतना अपसेट था कि मुझे बाहर जाना पड़ा, अपने वो पानी डालना पड़ा ठंडा करने के लिए, कि किस तरीके से, किस मुंह से यह आदमी मेरे मेहमान ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी की डिमांड कर सकता है। आई थिंक दिस काइंड ऑफ सम्स इट अप कि इन लोगों के लिए जवाहिरी साहब एक बड़े आलिम हैं, और अगर उस प्रोसेस के थ्रू आप नहीं गुजरे, उस जिहाद के थ्रू आप नहीं गुजरे आइडियोलॉजिकल, तो आपके कोई मायने नहीं। सही, बहुत शुक्रिया खैबर न्यूज़ के साथ बात करने का। ग्रानो कोतुन को अली मुस्तफ़ा काबल ने नेख पने बांधे पदे प्रोग्राम के मुंग सरा खपला नजरिया शरीकोला और दुई चीज दगल तक मौजूद दी यो काल पूरा के दोस्तों दी टोल दगल तक कम ऑब्जर्वेशंस दी दी दगल ता कम हालात पखपल स्तरगो बांधी उलीदल वे कतल कम हालात ती पदे बांधी दी जवर नजर दे नमुंगा कोशिश को दुई नमुंगा आगा पुख्तनी को कम दी खत्ते सर या यून पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात सर तलली और दी रीजन मुस्तकबल अवले सर कम चैलेंजेस दी छुपाई बन मुंगरी सर खबरों को गुरानो कोतुन को मुंगा यो बड़ा शंदमा खलु दमीन रस्त राजू साजो खिदमत तेवजल बिया जी ग्रानो कोतुन को दाव के मुंगा सरा सीनियर सहाफ़ी और द अफगानिस्तान द उमूर माहिर और दशान खैबर न्यूज़ बांधे द प्रोग्राम मरका होस्ट हसन खान से मौजूद दे द हकीन मुंगा पुख्तना को कम यो काल पुरुष और अफगानिस्तान के द तालिबान और द हुकूमत नो सच कम द दुईना एक्सपेक्टेशंस दुई के दावे वादे कड़वे अगे सुमर पूरा कड़ले सुमरा द इंटरनेशनल कम्युनिटी दिन उस हम मुतालिबी दी और द हालात पर कम तरफ तजी और द पाकिस्तान द पारा पदे हालातों की आया पॉजिटिव पॉइंट्स दी नेगेटिव। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वकस यो जहान मन्ना हसन साहब द तालिबानो प अफगानिस्तान के द हुकूमत यो काल पूरश और चिकर दा तालिबान रातलल प दोहा के मुज़ाकरात के दल नुडी रखल को बदाविल चिदा बदल शिव तालिबान दी दा चेंज दी द्वी के लग द तेर हुकूमत तेर चकम दी दौरो तालिबान 1.0 नो द हगवी ने दा बदल शिवी दी दा उस चकम यो काल हुकूमत द दी तेर शो नो तासो ख्याल बान आया तालिबानो दा साबित कल ची दी बदल शिवी दी कना दा हम अक्का द जोर दौर तालिबान दी ډیره مننه وکاشا ګوره تاسو ته پته ده چې کم کله دوی هغه تلس میاشتې یا دوه کاله نیګوسیشن کول د امریکای سره په دوحه کې نو د دوحه چې کم ټیمو نو هغه زدا غنم چې هغه بالکل بدل طالبانو او دغه شانتي ایون چې د کابل کې کم د حکومتي ټیم دی دا وخت دولتي ټیم دی نو په دې کې ښکاری خود دوی دوا امپورټنت طبقه چې کم دی لکه یو بالکل مشران او یو بالکل لاندې چې کم دی فوټ سولجرز دا هغوی کې هغه بدلون نخکاری تاسو ګورئ چې دوی له خدای پاک یو ډېره ښه مقور کړله د افغانستان ټول واک اختیار یې ولورکه تیر ځل خو بیا هم چې کم دی د شمالي اتحاد یا شمالي ټله چې وه هغوی مقاومت کو دې ځل په ټول افغانستان کې دوی ته چې کم دی یو قسم له هر څه ته میلو شو نو پکار دا وه چې دوی فوري طور باندې هغه کارونه شروع کړی وي چې هغه د افغان ولس او افغان ولس ته یو اعتماد ورکړی وي نو که زه تاسو ته دا ووایم چې دا یو کال کې تاسو وګورئ نو دا یو کال د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د یارې سره تیر شو هر سړی که هغه په کابل کې او که په ننګرهار کې او که په مزار کې او که په هرات کې او کندوز کې هر چېرته چې نو هغه د ژوند چې کم دی د یو ډېر زیاتې یارې سره بله دا هم تاسو ته پته ده وکاس چې هر سړی دا کوشش کوي چې د افغانستان نه وځي د چا سره لږه پیسه ده که استاد دی هغه موزي انجینیر موزي ډاکټر موزي ځکه چې طالبانو هغه ماحول پیدا نه ک چې باغې کې خلکو ته د تحفظ احساسي ون بل دوی چې دا کمکارو کو د زنانو په تعلیم باندې د تیر یو کال نه تاسو ګورئ چې هغه د شپږم جماعت نه بره چې کم دی لکه ماشومان یا جنکې زنانه سکول یا سبق نشي ویلي نو تر اوسه پورې خو د دوی دا خیال و چې لکه دا د شریعت په چوکاټ کې به مونږ کوو د شریعت مسله دا مونږ په ګورو چې لکه څنګه شری ماحول پیدا کو اله به مونږ په یو کال پس دوی ته دا احساس وشو چې په شریعت کې لکه دا زمونږ ډېره لویه بدقسمتي ده چې یو ګوند چې شل کاله هغوی د اسلام په نوم باندې د جهاد په نوم باندې خبرې کوي
کله غوي دا خبره خلکو ته کولې چې د خزو د تعلیم چې کم دی دا د اسلامي نظام او د شریعت په چوکاټ کې راوستلو د لپاره موږ ته ټایم پکار دی. کال پس تا به 13 ورځ دا غوي د وزیر تعلیم خبره به اوریدلی چې هغه چې په شریعت کې په زنانو په تعلیم باندې هیڅ بندیز نشته دی، په شریعت کې په سړی او په خزه په تعلیم باندې هیڅ امتیاز نشته دی. کتا سره فیسیلیټیز څومره د سړو د لپاره نو هغه د خزو د لپاره پکار دی. نو وی دا زمونږ د افغان د کلچر او د افغان د دود دستور مطابق مطلب دا دی چې دوی ته کال پس دا خبره ولګېدله چې ټوله دنیا دوی ته لګیا ده، اسلامي نړۍ دوی ته لګیا ده، علما کرام مشایعظام څومره چې پوهه خلک دي دوی ته وی چیرې لکه ستاسو دا فیصله غلطه ده. خو اوسه پورې ګوره 13 ځل چې طالبانو غوی هم زد کو، دا طالبان دي دوی هم زد کوي. نو د دې زد د وجه نه تاسو ګوره په افغانستان کې غربت ورسته ورځ سیوا کیږي، تجارت ختم شو، صنعت ختم شو، الته کې ډاکټر نشته دی، سکول نشته دی. مطلب د خلکو ژوند چې کم دی هغه داسې ښکاري چې لکه په یو ورچوال دغه کې دی، یو قید کې ګیر کړی دی. نو زه دا غواړم چې دوی ته خدای خمو خبر کړی و هغه مقدس دوی د لاس روانه ده او خدای دې نه کې دا کومه پالیسی چې د طالبانو ده. زه یو خبرو کوم وکاس یو حکومت یا یو دولت هم خپل ولس چې کم دی د ځان سره په زور باندې د توري په زور یا د ټوپک په زور نشي ساتلې. نو خدای مکه که د دوی دا خبره دغه رویه دا روانه چې په زنانو باندې به تعلیم بندي، د تجارت او د صنعت موقع بنور کوي، خلکو جون بچ کم دی یو ورچوال قید کی. نو زه دا غواړم خدای دې نه کی خو یو واره بیا د افغانستان چې کم دی هغه خراب حالاتو ته روان دي. خو دې سره دویم چې کوم واده خو دې نه وکړه، خیر خو د انټرنیشنل کمیونټي یا د افغانستان د سیول سوسایټي او په افغانستان کې دنه مخالف سیاسي جماعتونو دا د هغې مطالبه ده او مطالبه وه چې ټول شموله یا همه شمول حکومت چې ورته وایي انکلوسیف ګورنمنټ هغه جوړ شي. تر اوسه پورې په دې حوالې سره هم داسې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. آیا تاسو ګڼئ چې ګنې د همه شمول حکومت طرف ته ځینې اقدامات اخیستلی شوي دي، مخالف سیاسي جماعتونو نه خلک په دې حکومت کې شامل شوي دي او که نه؟ او په راتلونکي کې تاسو څومره خوشبینه یې، څومره پر امید یې چې په افغانستان کې د طالبانو د لاندې به یو همه شموله حکومت یا ټول شموله حکومت جوړ شي؟ ګوره وکاس ما په خیال زه به دوباره ووایم چې دوی له الله تعالی ډېره غټه مقور کړې وه چې دوی د قوم د افغان ولس او د انټرنیشنل کمیونټي هغه کانفیډنس وګټي. هغه به دا وه چې دوی د زړه نه لږه دا خو دوی واده کړې وه چې یو آل انکلوسیو ګورنمنټ به جوړېږي. دوی دا واده کړې وه چې د القاعده یا نور دهشتګرد تنظیمونو ته به اجازت نه وي چې هغه د افغانستان خاوره دا به دوی منع کوي. خو لمبي خو د تزوی مراشه چې ټي ټي پی چې کم دی په 13 میاشت 2 میاشتو کې چې کم دی د سیز فایر نه مخکې دوی تقریبا 280 حمله د افغانستان د خاورې نه په پاکستان باندې کړې دي. څه بعضې داسې حملې شوي دي چې په هغې کې خپله د افغان د طالبانو د ملوث کېدو هم داسې رپورټس وو. د دې مطلب دا دی چې دوی یو خو دغه کې دغه ونه که بله خبره دا ده چې دا تاسو د القاعدې دا خبره تاسو وکتل چې د القاعدې مشر ایمن الظواهري صاحب چې کوم دی هغوی د کابل په یو ډېر پوش لوکیلیټي کې لکه هغې ته اپلنډ لوکیلیټي مطلب چې ډېره سکیور مالداره او ښه لوکیلیټي کې چې کوم دی هغه د سره د فیملی یو دوی ته انټرنیشنل کمیونټي ته دغه ایشورنسز و هغه مونږ وکتل. آل انکلوسیو ګورنمنټ چې ګوره دا د دوی په فایده باندې و، بره به دوی ناستو، د دوی خلیفه صاحب ناستو، امیر صاحب ناستو، خو چې ټول افغانان ځان سره بوتللی وي. په افغانانو کې دا ډسکریمینیشن کول چې یاره دا هزاره دی، دا پښتون دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا ایمک دی، دا بلوچ دی، د دې نه دوی له اوچت راتلل پکارو. دغه شانتي د ژبې په بنیاد باندې چې څوک دري وي، څوک پښتو وي، څوک مطلب نورې ژبې وي، د هغې نه موله دغه شانتي زه وایم چې د دې دغه نه موله مخکې راتلل پکارو چې یا څوک شیعه دی، یا څوک سني دی، یا څوک بریلی دی، یا څوک اهل حدیث دی، یا هر څوک چې دی دوی له د افغان ولس او د افغان ملت چې دوی د افغان ملت جوړ کړی وي د خپل خیالاتو په دغه کې. نو ما په خیال دوی به نور هم د اسلام خدمت هم کړو. خلکو به وي چې اومه کتل چې مسلمان راشي، مجاهد راشي، نه د هغه دا رویې د مخالفینو سره خو د بده قسمته وکاس نه دوی بل چا له حصه ورکړله. هغه څیزونه په خپلو کې لکه د مال غنیمت لکه دوی چې دا جهاد د دې مسلمانانو افغانانو خلاف ګټلي ټولې عهدې لکه د مال غنیمت په خپلو کې ویشلې، خپل ګروپونو کې ویشلې. بیا فیصله چې کم دی هغه هم د دوی هغه یو څو سلیکټ چې کم دی هغه
ټرایبلیسټک دغه سره چې تاسو ما د خزو د تعلیم دا خبره وکړه هغه شی پکې ونه تخصیص کسان چې چاله پکاري چې کم کسان په کم شي باندې پويږي د کم شي ایکسپرټس دي پکار دي چې هغه مخه تر اوسته وي نو د دوی د تعلیم وزارت هم د مولا سره دی د دوی د صحت وزارت د دوی د صحت وزارت خو بیا هم لا د ډاکټر چې کوم دی د پروفیشنل دی خو د دې نو ټول وزارتونه چې کوم دی هغه د دوی ماغه چاله ورکړي ته برکه نه او پروفیشنل لا ولا د دې د وجه نه افغانستان دا وخت بالکل یو سټینډ سټیل سچويشن کې دی انټرنیشنل کمیونټي په اعتماد نه کوي نه خپل افغانان کې داغه وجه دا چې کوم وعده د طالبانو د انټرنیشنل کمیونټي سره کړي و د خپل افغانانو سره کړي و هغه دوی کې دوی یو هم پورا نه کړل خی امریکي اوس تازه ترین چې کوم د هغوی کوم فیصله کړې ده یا خبر راغلی دی د امریکې نه 3.15 بلین یا میلیارډ ډالر چې کوم د افغانستان هغې منلې وي دا خو اصل کې 9 بلین ډالر زو خو امریکایي صدر دا ویل چې نن موږ نیمې پیسې افغانستان ته ورکو نیمه بیا چې کوم 9/11 چې کوم افیکټیز دي په هغې باندې به دا پیسې ویشو هغه نیمې پیسې 3.15 ارب ډالر هغې نه هم په شا شو امریکا او دا ویل کېږي چې ګنې دوی دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې ایمن الظواهري وژلی شوی دی نو دې فیصلې تاسو په کوم نظر ګورئ ګوره یو خبره وکاس یو خو زما ستا خوښه ده د طالبانو خوښه ده یو دا ده چې هغه خلک څوک چې د نوي آرډرز چې کوم دی د هغې ځان کسټوډین ګڼي هغه امریکا ده او هغه مغرب دی ستا اسلامي نړۍ شوله یا ستا اسلامي ملکونه شوله نو په ټولو 15 اسلامي ملکونو کې ستا یو داسې سیستم نشته یو یونیورسيټي نشته چې هغه د اسرائیل چې کوم دی د ټولو نه په لسم نمبر کوم یونیورسيټي د هغې مقابله وکړي د هغوی د ټولو اسلامي دنیا بجټ چې کوم دی هغه د یو فیسبوک د یو ګوګل د یو ټویټر د بجټ امر برابر نه دی دومره لکه ستا حال دی په دې وخت کې ظاهره خبره د امریکا دا وې چې دوی زموږ سره دا او دا خبره روانه وي چې دا 3 بلین ډالر چې کوم وي د افغان دولت افغان ګورنمنت ته ترانسفر کولې چې په خلکو باندې ولګي خو تاسو کتل چې په دغه دوران کې ایمن الظواهري هغه بالکل په کابل پازړه کې چې کوم دی رپورټس دا دي چې الته کې او وشته په ډرون باندې هغه نه پس امریکا د بیو بل باندې ملو شو هغه وې چې دوی خو یو دغه وعده نه پوره کړی د دې مطلب دا دی چې د دوی القاعده سره کانټیکټ کې دي د دې مطلب دا دی چې د القاعده لیډرشپ چې کوم دی هغه په کابل کې دی هغه ری ارګنایز کیږي طالبان هغه ته مقرر کی طالبان هغه ته سپیس ورکی د دې د وجه نه دا پیسې مونږه هغه ته نشو ورکولې کني دا پیسې به بیا زمونږ د خلکو خلاف القاعده یا د نور تنظیمونو چې کوم دي دا به استعمالي نو ما په خیال د طالبانو غټه اشتباه وا دولنو پکار چیرې او که په کارتون غټ افغانستان د نو چې تاسو پرست دلته کې نه وې خو چې ته کندوز کې چې ته هلمند کې چې ته لری ځای کې نو ستا بالکل د کابل پزله کې چرته چې د یو کې او د دغه امباسي دي الته کې داغي لکه ریپورت ستادي چې الته کې وغه نو زهره خبره دا غوته ډېره غټه باندې په لاس را لاله تاسو انټرنیشنل پریس وکړه هم دغه خبره کوي چې طالبانو د القاعده سره تعلقات ختم کړي نه دي انټرنیشنل ټیرر سندیکیټ سره د دوی تعلقات ختم نه دي وسم دا غوي رول د دوی په دغه کې یو ایڈوایزري رول دی فاینانشل سپورټ متور کی او دوی هغه ته یو سپیس ورکړي نو دا وجه ده و د امریکای فیصله ده او ما په خیال هغه کدا زو په دې باندې کومه خو به کاندم کو چې پکار نه ده او پکار نم د ځکه چې دا پیسې د طالبانو نه دي دا پیسې د افغان ولس دي خو افغان ولس انفورچونټلی وز د هغوی اقتدار چې سره دی هغه طالب په لاس کې دی نو انټرنیشنل کمیونټي حالانکه چینم دا وی چې دا پکار دي چې ملو شي روسم دا وی نورمال کونم وی چې امریکای له پکار دي ځکه په افغانستان کې د ټیم کې بانکینګ سیستم کولاپس دی الته اکونومیک سیستم چې کوم دی هغه کولاپس دی ټریډ امپورټ ایکسپورټس دا غزنه نکېږي نو پکار وا چې یاره لکه لګ امریکای په دې کې دغه نه کار غستوي او څنګه دا فیصله کړی دا ما او ته به غلط ښکاری او د امریکن پرسپیکټیو نه چې ته وګورې نو ما په خیال بیا په دې کې سپیس شته چې سړی په دې غوړو کې چې دا ګناه پچا کې دا غلطي پچا کې خی بل یو ځنې حلقې داسې وایي چې ګنې امریکا یا مغربي طاقتونه دنیا هغوی د افغانستان یا د طالبانو نه دغه مطالبات کوي چې ګنې چې کوم د دې کوم قوانین دي یا چې کوم کلچر دی دا بالکل د مغرب په شان شي نو دغه حلقې دا وایي چې ګنې داسې خو نشي کېدی نو بیا به امریکای له څه نه څه پکار چې هغوی د افغانستان زمینی حقایق یا د دوی چې کوم معروضي حالات دي دا هم په نظر کې وساتي په دې حوالې سره تاسو څه تجزیه ده
چې ګنې امریکي چې کوم د افغانستان نه کوم ډیمانډس کوي لکه د ویمن رایټس یا د هیومن رایټس د ماشومانو د ایجوکیشن یا نور چې کوم د انکلوسیو ګورنمنټ حوالې سره نو په دې کې څومره دغه پکار سپیس ورکول پکار دي طالبانو ته؟ ګوره وکړه دې کې خو شک نشته دی چې په افغانستان کې او په مغرب کې ډیر زیات فرق دی. په افغانستان کې او دوی باندې ګاونډي هیوادونو په سیستم کې ډیر زیات فرق دی. ته د افغانستان نه دا توقع نشي کوي چې هغوی د اوورنایټ چې ویسټرن ډیموکراسي دی راولي، ویسټرن ویلیوز دی راشي یا ماډرن ویلیوز راشي، چې په دوبۍ کې، پاکستان کې، ملیشیا، انډونیشیا، ترکی کې دی هغه دی راشي. هغوی د 40 کالو د جنگ نه وتی دي، نو د یو مخصوص حالات دي. خو که تاسو دې وخت کې وګورئ نو ما په خیال د طالبانو نه څوک دا ډیمانډ نه کوي د آل انکلوسیو ګورنمنټ یا ټول شموله حکومت باندې مو سره دنیا په سترګې پټي. ټیک شو، د دوی چې مخالفینو سره کومه رویه ده یا لکه دغه د هغې باندې دنیا سترګې پټي. دنیا ته صرف یو شی هغه ښکاري چې هغه نه جسټیفای کیږي، هغه د ښځو تعلیم دی. او د ښځو تعلیم زه مسلمان یم، ته مسلمان، هر مسلمان دا وایي چې په اسلام کې د ښځې او د سړي په تعلیم کې ډسکریمینیشن نشته، امتیاز نشته. دا په دوانو باندې یو شانتي فرض دی او د دوانو یو شانتي وسه دوی چې صرف دومره کړي وي لکه دوی ته لپاره د قطر وزیر تراغه نور لراغه چې د ښځو د تعلیم باندې تاسو خپل رویه بدله کړئ، نو چې هغوی د خپل قوم مستقبل، د خپل قوم د خبره د هغې د سباونه هغې باره کې هغوی دا فیصله اوس دا خو ته د ویسټرن ویلیو خبره نه ده د ښځې تعلیم کوله، نه چې کوم دی دا د مغرب او د امریکې د ښځې تعلیم خو چې کوم دی ستا خپل اسلامي ویلیو ده. پاکستان کې، سعودي عربستان کې، ترکی کې، په ملیشیا، انډونیشیا، ایران، ټولو ملکونو کې زنانه تعلیمونه کوي. یو پکار دی چې وکړي. اوس د دې یو سړی دا وایي چې امریکا د دوی نه دا غواړي د دوی څه ویلیوز د دوی بدلوي یا د دوی کوم قوانین هغوی ویلي دي چې بدل کړي. ما په خیال دا لږ ایگزیجریټډ غونته کې دغه دی. او که هغوی کوي هغوی هم دنیا ته ویلي چې تاسو دا توقع مه کوئ. وکاس چې کوم بنیادي شی دی تعلیم دی، تا ته خو هغوی دا نه وي چې ته د ښځو باندې پرده مه کوه، ته اور کس کار شامل کړه. تا ته ما په خیال ایران کې دی، په نورو ملکونو کې به په هغه دونه مسله نه ده. مسله دا ده چې ته ډسکریمینیشن شروع کې آن د بیسس اف جنډر. نو ما په خیال بیا په هر نړۍ کې تعلق امریکای نه پیسې یو خو کته آزاد نه ټیک ده، لکه پاکستان بوالو که پاکستان په معیشت لپاره په نور ملکونو باندې انحصار نه لري یا بل ملک نه لري، نو بیا خو د څه دغه کوه. خو که چېرې ته په دنیا کې اوسې او د دنیا ته د دنیا د خدمت، د دنیا د مدد ضرورت دي، نو بیا به ته د دنیا ویلیوز سره څه نه څه د هغوی چې کوم ویلیوز خامخا به ځکه ټیکس ورکوم، نو زه دا وایم چې زما دا ټیکس دی هغه چاله لاړ شي څوک چې د انساني حقوقو زما په نظر چې کوم انساني حقوق دي د هغې خیال ساتي، څوک چې د ښځو حقوق چې زما په نظر کوم دي د هغې خیال ساتي. نو ما په خیال لمبې طالبانو له پکار دي. طالبان خو لمبې خپل افغانان نه مني. دا زه درته وایم ډېر په مجبورۍ کې دي. ته چې د چا سره میلاو شي افغانانو سره، اسلام آباد کې راغلي دي په زرګونو باندې، ته چې چا سره ماښام کېنې هغه دا وایي چې زه صرف دې وجې نه راغلی یم چې زما د بچو تعلیم دپاره. نو لمبې خو تاسو د بچو د تعلیم چې هر څنګه سړی ورکړي، غریب دی مالدار دی د هغه خوښه ده. دغه شان د صحت سهولتونه، دغه شان د تجارت سهولتونه نړۍ به دې بیا وروستو مني. دا خو خپله چې کوم دی په کور کې مسله ده. یو جهان مننه جی ګرانو کتونکو مونږ یو غوړ شان دمه اخلو. جی ګرانو کتونکو دا وخت کې مونږ سره صحافي اظهار الله څوک چې انډیپینډنټ اردو سره تعلق ساتي او په دې ریجن باندې جوړ نظر ساتي، دغه شان په افغانستان ولې سره هم د دوی چې کوم ریپورټینګ دی نو هغه وخت په وخت باندې ستاسو ته راځي. هغې سره موږ رابطه کوو، د هغې نظر موږ اخلو چې په افغانستان کې طالبانو یو کال پوره شو، نو د دنیا چې کوم امیدونه یا د افغانستان د خلکو امیدونه نو آیا هغه پوره شو که نه؟ اظهار السلام علیکم. وعلیکم السلام وقاص صاحب. یو جهان مننه. اظهار الله صاحب، د افغانستان د طالبانو د حکومت یو کال پوره شو، څه ستاسو تجزیه ده، څه ستاسو ابزرویشن دی چې په دې یو کال کې دوی کم وعدې، کمې دعوې پوره کړې، کم چې د دې نه د دنیا ایکسپیکټیشنز وو او په کومو کې دوی پاتې راغلل تر اوسه پورې؟ مهرباني